ہے صدا حرمین کی جو دیکھتے ہیں راستے، آؤ آؤ بن کے آؤ قافلوں کے قافلے، دین حق کی جاویدانی حکمرانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله، وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا، رحمت کائنات، فخر موجودات،
پیغمبر خدا، امام الانبیاء، حبیب خدا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ لاتعداد ان گنت بے شمار درود و سلام کے بعد، برادران اسلام اور میری نہایتی مکرم محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج میرے لیے نہایتی اعزاز اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اور آپ حضرات کے یہاں کے نوجوانوں اور مشائخ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آج اس مسجد اور منبر پر میں آپ کے سامنے ہم کلام ہوں، جس مسجد اور منبر پر آپ مجھ سے بہتر عالم دین، مجھ سے بہتر مقرر، مجھ سے بہتر خطیب، مجھ سے بہتر سکالر جناب سید سبطین حسین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ کو سنتے ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور یہ ان کا لگایا ہوا پودا اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے اور آپ تمام حضرات کو، ان کے معاونین کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ نے خطبہ جمعہ کا اشتہار دیکھا ہوگا۔ اس میں آپ نے اگر دیکھا ہے تو خطبے کا موضوع بھی پڑھا ہوگا۔ آج میں اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے ٹوٹی پھوٹی گزارشات اس پرفتن دور میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں اور بہت سے مسائل ہیں، جہاں اور بہت سی باتیں ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ میں آج سب سے بڑا مسئلہ، سلگتے ہوئے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری امت جہاں مذہب کے نام پر مختلف فرقوں میں، مختلف گروہوں میں، مختلف جماعتوں میں بڑھ چکی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت بڑی تفریق پیدا ہو چکی ہے، وہ تفریق طبقاتی تفریق ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ مختلف طبقوں میں بڑھ چکے ہیں، وہ مذہب کے نام پہ نہیں، وہ شریعت کے نام پہ نہیں، وہ کسی پیر اور امیر اور فقیر اور امام اور فقیہ کے نام پہ نہیں، بلکہ مادہ پرستی کے دور میں مال کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، کلچر کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر، اعلیٰ اور ادنیٰ کی بنیاد پر، کالے اور گورے کی بنیاد پر امت مسلمہ اس تفریق میں بڑھ چکی ہے۔ اور جب ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے معاشرے کو بنظر عمیق دیکھتے ہیں اور اس کے موازنہ کرتے ہوئے، تقابل کرتے ہوئے، جب ہم آج سے 1400 سال قبل کا عرب کا معاشرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف فرق اتنا نظر آتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے اور ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے وہی کام کر رہے ہیں جو 1400 سال قبل عرب کے معاشرے کے لوگ جاہلیت کے دور میں کیا کرتے تھے۔
ہم نے اپنے معاشرے کو صرف ان طبقاتی فرقوں میں ہی تقسیم نہیں کیا، بلکہ عبادت کے نام پر بھی ہم نے معاشرے کو تقسیم کیا۔ اور وہ عرب قوم جس کے درمیان رسول رحمت پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ اس میں پلے بڑے اور جوان ہوئے، اس قوم کے تہذیب و تمدن سے اگر آپ واقف ہوں، آپ دیکھیں تو ہم بھی اسی قوم کی تہذیب و تمدن کو فالو کر رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس تہذیب و تمدن کو موڈیفائی کر لیا ہے، ماڈرن کر لیا ہے، لیکن جب ہم اس کی پکچر دیکھتے ہیں یا آئینہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنی ہی پکچر نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ تمام قبائل ایک معبود کو چھوڑ کر، ایک اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے، سینکڑوں بتوں کو پوجنے والے، ایک سال میں 360 یا 365 بتوں کی پوجا کرنے والے، لیکن ہر قبیلے کا اپنا بت ہوتا تھا، ہر قبیلے کا اپنا دیوتا ہوتا تھا، قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ نائلہ پہ وہ عزا پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔ وہ پتھر کے بت بنا کر پوچھتے تھے۔ ہمارے مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، وہ کسی درخت کو پوجتا ہے، کوئی کسی جھنڈے کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی پگڑی کی پوجا کرتا ہے، اور کوئی کسی قبر کے آگے سامنے جا کے جھکتا ہے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا مشکل کشا بنا رکھا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میرا نام حبیب الرحمن ہے اور ان کے نام کچھ اور ہوا کرتے تھے۔ کوئی ابو جہل ہوتا تھا، کوئی عتبہ ہوتا تھا، کوئی شیبہ ہوتا تھا، کوئی ابو لہب اور کوئی ابو طالب ہوتا تھا۔ ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں، کام ہمارے مسلمان بھی وہی کر رہے ہیں جو 1400 سال قبل وہ معاشرہ جسے ہم جاہلیت کا معاشرہ کہتے ہیں وہ کرتے تھے، لیکن ہم کہتے یہ ہیں کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہم تعلیف یافتہ ہیں، ہم تعلیم میں بہت آگے چلے گئے ہیں، لیکن ہمارے عمل یہ بتاتے ہیں کہ ہم بھی وہی کچھ کر رہے۔ عبادت کو بھی ہم نے اسی طرح تقسیم کر دیا، عبادت میں ہم نے اسی طرح تفریق کر دی جس طرح مکے کے مشرکین مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہم نے مختلف گدیاں بنا لی، مختلف آستانے بنا لیے، مختلف پیر امام اور فقیر بنا لیے، اور کوئی کسی کے سامنے جھکتا ہے، کوئی کسی کے سامنے بیٹھ کے سر جھکا کے مانگتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہاں ہی بات ختم نہیں ہوتی۔ اس معاشرے میں ذرا سی بات پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے کئی سو سال تک جنگ جاری لڑتا تھا۔ اوس و خزرج کی لڑائی ہو یا دوسرے قبیلوں کی، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اشارہ کرنا ہے۔ وہ کئی سو سال تک لڑتے تھے، چلن جتنے تھے سب ان کے واشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ کوئی تھا قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے،
جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدیاں قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، بلند ایک ہوتا تھا گھر وہاں شرارہ، تو اس سے بڑک اٹھتا تھا ملک سارا۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی نے بہت لمبی نظم لکھی، مختصر کر رہا ہوں۔ آج ہم جب اس چیز کو اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک شخص نے میرا پانی اپنی کھیتی میں لگا دیا، ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ ایک شخص نے میری زمین سے اپنا رستہ بنا لیا، ہم نے فائر کر کے مار دیا۔ ایک شخص نے کسی کا حق ناجائز لے لیا، ہم نے اس کو پوچھنے کے بجائے ہم نے اس کو مار دیا۔ بے شمار مثالیں، اور اس سے آگے جائیں تو ہمارے ملک پاکستان میں جیسے کہا نا کہ یوں بڑک اٹھتا تھا ملک سارا، ہمارا ملک بھی بڑک اٹھتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پہ کوئی بات آئے، کہیں کسی جگہ دھرنا، کہیں کسی جگہ گھراؤ جلاؤ، کسی جگہ جو ہے پورا ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور مسلمان تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ایک مسلمان دھرنا کر کے بیٹھا ہے، کہتا ہے میں اسلام کا نام پہ یہاں بیٹھا ہوں، اور دوسرا مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہ طبقاتی تفریق ہے، یہ وہ فتنہ ہے جو دور جاہلیت میں عرب میں پایا جاتا تھا۔ پورا ملک جو ہے اس فتنے کا شکار ہوتا تھا، اور آج یہ ملک پاکستان، یہ سرزمین پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ واضح وجود میں آئی، اس ملک میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے الا ماشاءاللہ۔ اس سے آگے بڑھیں تو پھر سٹیٹس کی تفریق۔ عرب قبائل میں بھی سٹیٹس کی تفریق تھی۔ میرا قبیلہ اعلیٰ کہ کیونکہ میں فلاں قبیلے کا سردار، دوسرا کہتا ہے میرا قبیلہ اعلیٰ کیونکہ میں فلاں قبیلے کا سردار، اور باہم اس بات پہ دوسروں کو غلام بنا کے رکھتے تھے۔ ان کو ساری زندگی غلامی کی زندگی بسر کرنا پڑتی تھی، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ماڈرن کر کے موڈیفائی کر کے ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ ایک برادری کا سربراہ یا ایک قبیلے کا سربراہ یا ایک گاؤں کا نمبردار اور چودھری، وہ پورے گاؤں پہ سربراہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ سارے کمی، سارے غریب لوگ، سارے جو ہے مزدور لوگ وہ چودھری کے پاؤں کے نیچے آ کے بیٹھتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ چودھری آ جائے، جھک کر اس کو ملتے ہیں، اس کے پاؤں کو، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے قبیلے کا سردار، ہمارے علاقے کا سردار آ گیا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ وہ عرب معاشرے کی تعلیم ہے جاہلیت کے دور کی، جو آج ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے، اور کوئی اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے اپنے معاشرے میں دیکھیں، نظر دوڑا کے دیکھیں، برادری کی بنیاد پہ بھی ہمارے اندر تفریق، کوئی جاٹ ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی راجہ ہے، کوئی چیمہ ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی مغل ہے، یہ ساری برادریاں ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم برادریوں کے نام پہ فخر کرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں قریشی بھی ہوں، ہاشمی بھی ہوں، لیکن ولا فخر، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ لیکن ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے اپنی برادریوں پہ، اپنی ذاتوں پہ فخر کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔
ہمارے اندر مسلمانی یہی ہے کہ ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں، ہمارے لباس مسلمانوں والے ہیں، ہمارے چہرے مسلمانوں والے ہیں، لیکن ہمارا کلچر جو ہے وہ ہمیں مسلمانوں والا نظر نہیں آتا الا ماشاءاللہ۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں آ کے نظام بدلیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ نہیں ہے کہ حکومت آ کے نظام بدلے گی۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہاں موچی بھی کرپٹ ہے، یہاں نائی بھی کرپٹ ہے، معذرت کے ساتھ دھوبی کی کرپٹ ہے، یا امیر بھی کرپٹ ہے، یا غریب بھی کرپٹ ہے۔ یہ ایسی کرپشن لعنت ہے معاشرے میں جس کو ہم کرپشن نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر اور صدر نے اگر ملین روپیز کھائے ہیں تو وہ کرپٹ ہے، لیکن ایک موچی یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے اگر 5 روپے لینے تھے مزدوری کے جوتا گاننے کے تو اس نے 10 لیے تو اس نے کرپشن کی ہے۔ کوئی پوچھ لے تو پھر کہتا ہے نہیں جی آپ نے پہلے مکا لینے تھے، میں نے تو 10 کا ہی کام کیا ہے۔ دھوبی کے پاس آپ چلے جائیں، پہلے نہ پوچھیں 50 کا کام ہوگا 100 لے گا کہ جی آپ نے پہلے مکا لینے تھے۔ کوئی سسٹم کوئی نظام نہیں ہے۔ ایئرپورٹ پہ آپ چلے جائیں، یہی ہمارے ملک کے امیر زادے جب غیر ملکوں میں جاتے ہیں لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، اور یہی ہمارے امیر زادے جب ملک پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں کوئی ادھر سے پاسپورٹ دے رہا ہوتا ہے کوئی ادھر سے دے رہا ہوتا ہے، ہم باہر سے آنے والے اب قطار میں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اس کو ہم کرپشن نہیں سمجھتے کہ ہم نے کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، باری اس کی پہلے تھی میں آگے چلا گیا۔ ہم نے بچپن میں یہ دیکھا، آپ ابھی بھی دیکھتے ہوں گے، بینک میں آپ بل جمع کروانے جاتے ہیں، کیا وہاں آپ کرپشن نہیں کرتے الا ماشاءاللہ؟ واقفیت ہے بھی میرا پہلے بل جمع کر دو، جو بندہ قطار میں کھڑا ہے وہ کھڑا رہ جاتا ہے، آپ واقفیت کی بنا پر تعلقات کی بنا پر بل پہلے جمع کرا کے واپس آ جاتے ہیں۔ اس میں عام بھی غریب بھی امیر بھی نیک بھی فقیر بھی مولوی بھی خطیب بھی وائز بھی، ہمارے معاشرے کے بے شمار لوگ شامل ہیں، لیکن ہم اسے کرپشن نہیں سمجھتے کہ ہم نے ایک بھائی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، کل اللہ کو اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ ہے وہ طبقاتی تفریق جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اور جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو ہم مولوی بھی یہ سمجھتا ہے کہ آج کسی دوسرے فرقے کی ایسی تیسی مولوی صاحب کریں گے، اور جو عوام ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ آیت پڑھی ہے آج فلاں کی خیر نہیں، اور مولوی صاحب کسی جگہ تقریر کرنے جائیں تو ان کے کان بھی اسی طرح بھرے جاتے ہیں، جی فلاں فرقے کا بندہ آیا تھا وہ یہ کہہ گیا، آپ نے بھی اس سے کام نہیں کرنا۔ آج میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، باتیں بڑی تلخ ہیں، لیکن یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے کہ 1400 سال قبل معاشرے میں ہونے والی برائیاں آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ اسی معاشرے میں برادری کی بنیاد پہ تفریق تھی، آج ہمارے اندر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ جو برادریاں یہ جو قبیلے بنایا ہے یہ تو صرف تمہاری شناخت کے لیے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ یہ قبیلے اور برادریاں یہ تو ایک آئیڈینٹی ہے، یہ شناخت ہے، یہ کوئی بڑائی نہیں ہے کہ میں راجہ ہوں یا راجپوت ہوں، اور یہ کوئی اللہ کے ہاں بڑائی نہیں ہے کہ یہ ملک ہے یہ چیمہ ہے یہ چٹھا ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا
تکریم والا، برتری والا، بڑائی والا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ میں بھی آپ بھی اپنے گریمان میں جھانک کے دیکھیں کہ میرے دل میں تقوی کتنا ہے، میں تنہائی میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہوں۔ لوگوں کے سامنے تو ہو سکتا ہے میری صورت ایسی ہو، میرا چہرہ ایسا ہو، میرے چال ڈھال ایسا ہو، میرا چلنا پھرنا ایسا ہو کہ لوگ کہیں جی واہ واہ مولوی صاحب تو ہر وقت ذکر میں ہی لگے رہتے ہیں، لیکن تنہائی میں کیا کرتا ہوں، میرے دل کے اندر کیا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے آپ کو ٹٹولو، اپنے اندر جھانکو، یہ نہ دیکھو۔ بعض میں ہمارے معاشرے میں لوگ کہہ دیتے ہیں جی اس نے ایسے کیا اس لیے میں نے ایسے کیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کا مکلف نہیں بنایا، اللہ نے تجھے اپنا بنایا ہے، تو نے اپنا جواب دینا ہے، تو نے اللہ کو حساب دینا ہے کہ تو کا کر کے آیا۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے آپ کو ٹٹولو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، رات میں نے حافظ آباد میں بھی اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا جو معیار بتایا ہے نا، وہ کسی کے پاس نہیں ہے، وہ کسی بندے کے پاس نہیں ہے کہ کوئی پیمانہ، کوئی سکیل، کوئی میجرمنٹ کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی کو ماپ سکے کہ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ لیکن ہاں ایک طریقہ، ایک قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور فرمایا لوگوں اگر اپنا جائزہ لینا چاہتے ہو کہ میں متقی ہوں یا پرہیزگار ہوں کہ نہیں، تو پھر اپنے دل کو ٹٹولو۔ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، ویشیر الی صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، 3 دفعہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اور پھر کہا 3 دفعہ کہ الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف۔ اور اسی تقوی کے بارے میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا، کیا ابی مجھے بتاؤ تقوی کیا ہوتا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر جس کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عمر پوچھ رہا ہے جس کے بارے میں یہ آیا کہ جس مدینے کی گلی سے عمر گزر جاتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان القرآن ینزل فی بیوتنا ولکن ینزل بالرأی عمر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے گھروں میں نازل ہوتا ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ عمر کی رائے سے نازل ہوتا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں ابی مجھے بتاؤ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا گزر ایسی پک ڈنڈی سے، ایسے رستے سے نہیں ہوا جس رستے کے دونوں اطراف کانٹے دار اور خاردار جھاڑیاں لگی ہوں؟ کہا کئی دفعہ ہوا۔ کہا پھر آپ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں جب میں اس رستے سے
گزرتا ہوں پاؤں بھی پھونک پھونک کے رکھتا ہوں کہیں میرے پاؤں میں کانٹا نہ چھپ جائے، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ کے گزرتا ہوں کہیں میرے کپڑے کانٹوں میں الجھ کر پھٹ نہ جائیں۔ فرمایا ذاک التقوی، ابی بن کعب کہتے ہیں یہی تقوی ہے اے امیر المومنین، یہی تقوی ہے۔ وہ خاردار جھاڑیاں اور وہ رستہ پکڈنڈی کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ سیدھا رستہ جو ہے یہ میرا رستہ ہے، اور اس کے اطراف میں جو خاردار جھاڑیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، اس رستے کے اس طرف جو خاردار جھاڑیاں ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ آج ہم اس کی روشنی میں دیکھیں کہ ہم کتنے متقی ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک رستہ ہے، اور دنیا کے اندر یہ جو حدیں ہیں یہ شراب ہے، چوری ہے، زنا ہے، کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا ہے، کسی کو کم تول کے دینا، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو ان کی اللہ کی حدوں کو پار کرے گا گویا وہ جائزہ اپنا لے لے کہ اس کے اندر کتنا تقویٰ ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اندر برادری کے نام پہ تفریق، اور اس کے بعد آگے چلیں تو امیر اور غریب کے نام پہ تفریق، اور یہ تفریق جن انگریزوں سے ہم نے ملک پاکستان لیا تھا جب وہ انڈیا کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اور 1947 میں یہ ملک پاکستان بنا تھا، اس وقت یہ تفریق انگریزوں نے ہمارے اندر ڈالی تھی، اور انگریز کا لگایا ہوا پودا ڈیوائڈ اینڈ رول آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ ہم ذہنی طور پر آج بھی انگریز کی غلامی کر رہے ہیں، لیکن وہ انگریز جو یہاں سے چلا گیا انہوں نے اپنے ملکوں کو سنوارا، اپنے ان ملکوں کی ترقی دی، کس کی بنیاد پر؟ رب کعبہ کی قسم اس قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر۔ وہ قرآن، وہ نظام، اور ہم سے زیادہ اس کو سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ اس کو پڑھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا یقین تو یہ ہے نا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اسی میں ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی اسی میں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، انہوں نے اسے دنیا کا نصب العین سمجھا، زندگی کا لائحہ عمل سمجھا، قانون کی کتاب سمجھا، اسی لیے وہاں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جتنی امیر کو سہولت موجود ہے اتنی غریب کو سہولت ملتی ہے، جتنا امیر کا بچہ جس سکول میں جاتا ہے اتنا ہی غریب کا بچہ اسی سکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ جو لباس امیر کا بچہ پہنتا ہے وہی لباس غریب کے بچے کو ملتا ہے، جو 2 وقت کا کھانا امیر کھاتا ہے وہی 2 وقت کا کھانا جو ہے امیر غریب کا بچہ بھی کھاتا ہے۔ اور جس طرح کی رہائش امیر کو ضرورت ہے اسی طرح کی سٹینڈرڈ کا فرق ہو سکتا ہے۔ 2 بیڈ روم کا مکان امیر کے پاس ہے، ہو سکتا ہے اس کا اندر جو ہے وہ زیادہ ڈیکوریٹڈ ہو، لیکن باہر سے آپ کو بلڈنگ ایک جیسی لگے گی۔ اور غریب کو بھی اسی طرح کا 2 بیڈ روم کا مکان اس کا نہ ہو کونسل مفت میں دیتی ہے، کرایہ بھی نہیں لیتی کیونکہ اس کی آمدن کم ہے۔ یہ ہے وہ بیلنس لائف، یہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 1400 سال قبل ہمیں سمجھایا تھا۔ اس وقت حنبلی، شافعی، مالکی کا فرقہ نہیں تھا، اس وقت چشتی، سہروردی، قادری، نقشبندی، بریلوی، دیوبندی کا فرقہ نہیں تھا،
اس وقت یہ تفریق تھی جسے ہم معاشرتی تفریق کہتے ہیں، جسے ہم طبقاتی تفریق کہتے ہیں۔ اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اپنے اندر جو ہے اتحاد پیدا کرو۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ تفریق آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی۔ اسی لیے حبشہ سے چلنے والا غلام مکہ آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کالا سا رنگ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، لیکن جب کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جاء سیدنا بلال، جا سیدنا بلال۔ اور آج ہمارے علاقے کا غریب سا کالا سا بندہ، کسی پینڈو سا بندہ آ جائے، کوئی اسے اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسے بیٹھنے کی تمیز نہیں، اس کے کپڑے بڑے گندے سے ہیں، یہ تو پینڈو سا بندہ ہے، ہم اس کو اپنے ساتھ کیسے بلائیں؟ لیکن اسلام نے یہ تفریق ختم کی۔ اگر سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اگر سمجھتے ہو کہ ہم آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے والے ہیں، تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ کوئی آسمان سے فرشتہ نہیں آئے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح کے روح ہوتے ہیں فرشتے اسی طرح کے ہوتے ہیں، جس طرح کے عوام ہوتے ہیں اسی طرح کے حکمران ہوتے ہیں۔ ہمیں خود پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ہر بندہ آپ میں سے سربراہ ہے، ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ یہ بات کہہ کے سرخرو نہیں ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں حکمران اچھے نہیں ملے تھے۔ یہ بات کہہ کہ آپ کی جان چھٹنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ باپ ہے تو اپنی اولاد کا ذمہ دار، ماں ہے تو اپنی اولاد کی ذمہ دار، خاوند ہے تو اپنی بیوی کا ذمہ دار، اور اسی طرح بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا ذمہ دار۔ اسی طرح گھر سے باہر نکلو تو جن کو آپ ووٹ دیتے ہو برادری کے نام پہ، کوئی کونسلر بن جاتا ہے، کوئی چیئرمین بن جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کے ذمہ دار ہیں۔ سڑکیں بنانے کے نہیں، ٹیوب ویل لگانے کے نہیں، یہ تو ان کی ہے ہی ڈیوٹی، لیکن ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ معاشرے سے برائیوں کو ختم کریں۔ لیکن جب آپ ووٹ دے کے بروں کو آگے لائیں گے برائی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ہماری قوم معذرت کے ساتھ جو ایک ایک اپنی ووٹ کو بیچ دیتی ہو، اس قوم میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جو برادری کے نام پہ ووٹ بکتی ہو، جہاں امیری اور غریبی کے نام پہ ووٹ بکتی ہو، جہاں علاقائیت پہ نام پہ ووٹ بکتی ہو، اس معاشرے میں کہیں کہ امن آ جائے گا، اس معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی، ناممکن ہے۔ ہمارے ملک میں کتنی مذہبی جماعتیں ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ اسمبلی میں ان کی 1 2 4 سیٹوں سے زیادہ کیوں نہیں ہوتی؟ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، کبھی سوچا آپ نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ دین کے نام پہ ووٹ نہیں دیتے، ہم دین کے نام پہ ووٹ نہیں دیتے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امانت کو، یقین ووٹ ایک امانت ہے، اس کو دو جو اس کا اہل ہے۔
ہم سب چاہتے ہیں ملک میں امن ہو، ہم سب چاہتے ہیں ملک میں اسلام آئے، ہم سب چاہتے ہیں کہ یہاں قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند ہو، لیکن ووٹ ہم کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ہم خود کرپٹ ہیں، معذرت کے ساتھ، اللہ ماشاء اللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ جب اسلام آئے گا چور کا ہاتھ کٹے گا، ہم جانتے ہیں جب اسلام آئے گا زانی کو سنسار کیا جائے گا، ہم جانتے ہیں جب اسلام آئے گا شرابی کو درے مارے جائیں گے، ہم جانتے ہیں جو کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا اس کو انصاف دلایا جائے گا۔ یہی باتیں ہمارے سیاسی رہنما بھی کرتے ہیں الیکشن کے دنوں میں۔ الیکشن آنے والے ہیں، آپ یہ نعرے سنیں گے، لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آزمائے ہوں کو بار بار آزمایا نہیں جاتا، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن ایک ہی بل سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا، مومن ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ ڈنگ نہیں کھاتا، ڈسا نہیں جاتا۔ یا تو ہم مومن نہیں ہیں اور یا پھر یا ہی ہے، ایسی ہے نا۔ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہر 5 سال بعد ہمارے ساتھ دھوکہ کیوں ہوتا ہے، ہر 5 سال بعد ہمارے اوپر وہی سیاستدان حاوی کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی کرپشن ہے، عوام بھی کرپشن کرتی ہے، ووٹیں بکتی ہیں۔ ہمارے یو کے سے ایک آدمی یہاں آیا، اس کا بھائی فیصل آباد کا ایک تحصیل ہے اس کے پاس، نام نہیں میں لیتا، اس نے کونسلر کا الیکشن لڑنے کے لیے اس کا بھائی کھڑا ہوا، وہ ہار گیا۔ مختصر جب ہار گیا تو پوچھا ہوا کیا؟ علاقہ بھی سارا ان کا، سب کچھ ان کا۔ انہوں نے کہا جی رات کو جو گاؤں کا نمبردار تھا اس کے پاس دوسری پارٹی کے لوگ آئے، انہوں نے ان کو 100 موٹر سائیکل دی، 100 موٹر سائیکل، کونسلر کا الیکشن، موٹر سائیکل دی، بھئی یہ تمہاری ہیں، جس کو مرضی دو، اور صبح ہمارا بندہ جیتنا چاہیے۔ وہ یو کے سے آئے ہوئے بھائی کا بھائی ہار گیا، دوسرا جیت گیا، فیملی بھی ساری ان کی، برادری بھی ان کی، علاقہ بھی ان کا، لیکن دوسرا جیت گیا۔ 100 موٹر سائیکلوں پہ پورا گاؤں بک گیا، ووٹیں بک گئیں، انسانیت بک گئی، امانت بک گئی، دیانت بک گئی، شرافت بک گئی۔ یہ تفریق، یہ تو ایک مثال ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہاں کیا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ میں یہاں سیاست کرنے نہیں آیا، میں نے تو یہ بتانا ہے کہ یہاں تفریق جو ہے، معاشرتی تفریق، طبقاتی تفریق کس بنیاد پہ ہے؟ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، صحیح معنوں میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت بنائے، صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں پھر میں یہ کہوں گا، مسلمان بہت ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے نہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جنائی ہو، گھر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا، محمد کی اطاعت ہی دین حق کی شرط اول ہے،
اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آؤ لوگو دروازے غیراں دے چھوڑو، محمد نبی نال رشتہ چا جوڑو۔ محمد دا باغی ہے باغی خدا دا ولی جو ولی مصطفیٰ دا، جنہیں پلہ پھڑیا نہیں نور الہدا دا، کسے ساتھی بننا نہیں اس بے وفا دا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، بلکہ میرے دل ہی کی نہیں، جو سمندر پار پاکستانی دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو ملک پاکستان کے جب حالات دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، اور وہاں رہتے ہوئے بھی ہمارا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ لہذا ہم پاکستانی پہلے ہیں، اس کے بعد برٹش ہیں یا کسی دوسرے ملک کے نیشنلٹی ہے۔ آپ حضرات سے نہایت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج کے خطبہ کی روشنی میں اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد رکھیں جو پہلی وحی آنے کے بعد کا واقعہ ہے، جب وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو پھر کہا زملونی زملونی، واقعہ لمبا ہے، تو اس کے جواب میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ اس کی آگے دلیل یہ دی کہ آپ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے، آپ بیواؤں کا حق ادا کرنے والے، آپ مجبوروں مقہوروں بے کسوں کا وزن اٹھانے والے۔ واقعہ لمبا ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگہداشت کرنے والے تھے، غریبوں کا حق دلوانے والے تھے، بے کسوں بے سہاروں کے کام آنے والے تھے۔ اور جو آخری اس میں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں یہ طبقاتی اور معاشرتی تفریق ختم کرنا چاہتے ہیں تو نبوت بننے سے پہلے کی زندگی بھی، نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے ہیں، بیواؤں کے کام آنے والے ہیں۔ اسی لیے مکہ کے کافر یہ کہتے تھے نبوت سے پہلے بھی کہ جا صادق والامین، سچا آ گیا، امانت دار آ گیا۔ تو ہم تو الحمدللہ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مسلمان معاشرے میں ہے، تو ہم وہ ادائیں اپنا لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر مسلم معاشرے میں لوگوں کو اپنا کر تعلیم دی تھی کہ اصل اسلام یہ ہے۔ اور پھر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس میں 4 چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یہ 4 چیزیں اگر میں اور آپ اپنی زندگی کا شب و روز کا عمل بنا لیں تو ہماری نجات کے لیے یہی کافی۔ وہ اس لیے کہ وہ میں نہیں کہتا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کیا کرو۔ بات پھر وہی ہے کہ ہم جو واقف ہوتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، جو واقف نہیں ہے پتہ بھی مسلمان پاس سے گزر جاتا ہے اسلام نہیں کرتا۔ یہ بھی مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ مسلمان نے ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے۔ پھر ہم
بعض دفعہ فارمیلٹی کے لیے کوئی چھوٹا آدمی آ گیا جو ہمارے اسٹیٹس کا نہیں، ایسے 4 انگلیں ساتھ میں لا لیتے ہیں، بس ختم. گرم جوشی کے ساتھ پرتباک ہو کر اس کا خیر مقدم نہیں کرتے، بعض اس وجہ سے کہ یہ ہمارے اسٹیٹس، ہمارے لیول کا بندہ نہیں. اسلام نے یہ پروٹوکول کی دیواریں ختم کی ہیں جو ہم نے اپنے اندر حائل کر رکھی ہیں. ان دیواروں کو ختم کیجئے، اپنے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھیے، السلام علیکم عام کیجئے. گھر میں ہوں، باہر میں ہوں، کسی جگہ جائیں، جو ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم، یہ موبائل شریف کا دور ہے، موبائل شریف، موبائل پہ بھی ہیلو، ہم السلام علیکم کہتے ہیں، آگے سے پاکستان والے ہمیں ہیلو کہتے ہیں. ہمارے بچے وہاں سے کہتے ہیں بابا ہم تو السلام علیکم کہہ رہے ہیں، وہ آگے سے ہیلو کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھی نہیں کہتے الا ماشاء اللہ. تو یہ سلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ سنسیئر ہو کر اپنے دل سے اپنے بھائی کے لیے سلامتی کی دعا کرو، فارمیلٹی کے لیے نہیں. السلام علیکم، افشوا السلام، سلام کو عام کرو. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. یہ وہ کھانا نہیں ہے جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو صدقہ و خیرات کھلایا جاتا ہے، اس کے احکام علیحدہ ہیں. یہ عام کھانا ہے، کبھی اپنے بھائی کو، کبھی محلے کے نیبر کو، دوست کو، بزرگ کو اپنے گھر بلا لیا، چلو آؤ جی ہم کھانا اکٹھا کھاتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں کئی قباحتیں ہیں کھانے کے نام پہ بھی. اگر کوئی بلا ہی لے، وہ اپنی بساط اور طاقت کے مطابق جتنا کھلا دے، کہتے ہیں جی اس نے کھانے پہ بلایا تھا، آگے دال رکھ دی ہے. ہمارا معاشرہ یہ اتنا گر چکا ہے الا ماشاءاللہ کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنے خلوص سے بلایا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اس نے کیا پکایا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ قباحتیں ہم ختم کریں. دعوت شیراز کیا کریں، جو گھر میں ہو آ جاؤ، یہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. ہم الحمدللہ جہاں رہتے ہیں، ہم نے کئی فیملیوں نے آپس میں یہ پروگرام بنایا ہوتا ہے، جو گھر میں پکتا ہے سارے ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیتے ہیں، ساریاں فیملیاں، لیڈیز ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، مرد ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. ہمارا ویکینڈ اس طرح گزر جاتا ہے اور ساتھ کوئی دین کی بات بھی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ایسا کریں تو یہ دوریاں معاشرے کی ختم ہو جاتی ہیں. امیر غریب کی، کالے گورے کی، یہ اسٹیٹس کی ساری جو ہے دیواریں یہ ختم ہو جائیں گی. بلایا کریں، گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے مہمان آنے سے. اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. اور فرمایا وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، رشتوں کے حقوق ادا کیا کرو. جو باپ کا ادب ہے وہ باپ کو دیا جائے، جو ماں کا ادب ہے وہ ماں کو دیا جائے، جو بیوی کا ادب ہے وہ بیوی کو دیا جائے، جو ساس کا ادب ہے وہ ساس کو دیا جائے. اور اسی طرح آگے معاشرے کے دوسرے رشتے ہیں، ہر ایک رشتے کو ادب دو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے کہ تم نے کس کا جتنا ادب تھا، جتنا حق تھا، وہ پورا کیا یا نہیں کیا. لیکن ہم بعض دفعہ بیوی کی سائڈ لے کے ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض دفعہ ماں کی سائڈ لے کے بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی مدا نہ وصال صنم، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن جب ہم بیلنس لائف گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، ماں کو ماں کا ادب دیں گے، بیوی کو بیوی کا ادب دیں گے، پھر معاشرے میں تفریق ختم ہو جائے گی. اور آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ لیا کرو، عبادت کیا کرو. جب یہ 4 چیزیں کر لو گے تو ہوگا کیا؟ تدخل الجنت بالسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.